بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے حالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ صبر۔ وہ جانتا تو سب ہے، بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف دے کر تمہارا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ ٹھوکر۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں، ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا۔ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ سمجھ۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ کھڑا نہ ہو، تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ دوریاں۔ جب شکوے شکایتیں لفظوں میں بیان کیے جاتے ہیں تو رشتوں میں دوریاں اور دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پرسکون روح۔ بے شک محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے والوں کے دامن خالی ہوں، لیکن ان کی روح پرسکون ہوتی ہے۔ خواہشات۔ لامحدود خواہشات محدود زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں۔ نیکیاں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے گرد بڑے لوگوں کا ہجوم کھڑا کر دیتی ہیں۔ کردار۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ دعا۔ خوشیاں بانٹنے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ کریم آپ کو زندگی کی تمام پریشانیوں سے دور اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے اور زندگی میں لاتعداد خوشیاں نصیب فرمائے۔ رزق۔ انسان رزق کے لیے دور دور تک جاتا ہے، مگر رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ غلط فہمی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ صبر۔ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اسی لیے محنت کرتے رہو یہاں تک کہ منزل تک نہ پہنچ جاؤ، اور کامیابی کی پہلی سیڑھی صبر ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت ہی نہیں آتیں، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کے کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کے لیے بھی آتی ہیں۔ خلوص۔ وہ تھپڑ جو انسان کو خلوص کے بدلے پڑتا ہے، وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ آخرت۔ جو شخص اپنی پونجی آخرت کے خزانے میں جمع کرائے گا، اس کا دل ہر وقت آخرت کی فکر میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص موت سے نہیں ڈرتا بلکہ خوشی خوشی استقبال کرتا ہے۔ دعا۔ پروردگار، تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آمین۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے حالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ زوال۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ دین کو عبادت تک محدود رکھنا ہے۔ تنقید۔ سخت تنقید آدمی کا سارا جوش ختم کر دیتی ہے، جبکہ ذرا سی تعریف اور حوصلہ افزائی بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اہمیت۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں
یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک مانگنے میں حیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ برداشت، اصل طاقت برداشت کرنے میں ہوا کرتی ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ اچھائی، انسان کی اچھائی کا مدار مال و دولت اور عزت پر نہیں، بلکہ دل کی سچائی، ذہن کی صفائی اور کردار کی اچھائی پر ہے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ پرہیزگاری، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الفاظ، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ نیک بننے کی کوشش ایسے کیا کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ الفاظ، ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ سمجھوتا، رشتے سمجھوتا مانگتے ہیں۔ جہاں آپ سمجھوتا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں اکثر رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ معجزے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ وقت، جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آنسو اور مسکراہٹ کے دو بڑے خزانے ہیں، آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، یہ بندگی کا تقاضا ہے، اور مسکراہٹ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹ دو، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ بھروسہ، یہ جو لوگ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ڈرتے، ایسے لوگوں کا بھروسہ ماضی میں کسی نے بڑے سلیقے سے توڑا ہوتا ہے۔ دولت، ہم اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ، عقل کا معیار انگریزی زبان اور رتبے کا معیار دولت ہے۔ اللہ نگہبان۔